اعتکاف کی ان 10 راتوں میں تصوف اور سلوک کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس سیریز کا عنوان ہوگا حقائق تصوف اور طرائق معرفت۔ کیا عنوان ہوگا؟ حقائق تصوف اور طرائق معرفت۔ طرائق طریق کی جمع ہے، طریقہ کی۔ طریق کی جمع طرق بھی آتی ہے، پھر اس کی جمع طرائق، یہ سورہ الجن کی اصطلاح بھی ہے، قرآنی اصطلاح ہے۔ تو حقائق تصوف اور طرائق معرفت، یعنی تصوف کے حقائق کیا ہیں، حقیقتیں کیا ہیں، اور معرفت کے جدا جدا طریقے اور راستے کیا ہیں۔ یہ اعتکاف کی ان 10 راتوں کا ہمارا موضوع ہوگا، ان مبارک اور نورانی مجالس میں۔ قرآن مجید کی 2 آیات کریمہ سے میں نے آج کی پہلی گفتگو شروع کی۔ بادی النظر میں جو لوگ تصوف کے حقائق سے واقف نہیں اور معرفت کے دقائق اور طرائق سے واقف نہیں، اور جنہیں سلوک اور طریقت کی صحیح شناسائی نہیں ہے، اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کے سمندر میں جن لوگوں نے غوطہ زنی نہیں کی، جنہوں نے اولیاء کرام، صوفیاء اعظام اور سلف صالحین، جنہوں نے تصوف کی بنیادیں رکھی، اصول متعین کیے قرآن و سنت کی روشنی میں اور اسوہ صحابہ اور تابعین کی روشنی میں، جنہوں نے ان کی تعلیمات کو نہیں پڑھا، ان امہات کتب کو نہیں دیکھا، اور تصوف کا صحیح علم حاصل نہیں کیا، ان کے نزدیک شاید یہ تلاوت کی گئی 2 آیتیں تصوف کے موضوع سے زیادہ متعلق نہ ہوں، اور خاص طور پہ پہلی آیت، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے حبیب مکرم، آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور یہ بات رب ذوالجلال فرما رہے ہیں اپنے حبیب مکرم کو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مرتبہ کو جو مرتبہ خلق ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی خالق ہو کر اپنی مخلوق کے برگزیدہ ہستی کے مرتبہ خلق کو عظیم قرار دے رہا ہے۔ خالق ہو کر جب کسی مرتبہ کو، اور جو مرتبہ خلق ہے وہ خود مخلوق ہے، خالق ہو کر جب اپنی خلق میں سے کسی شے کو اور کسی رتبے کو خود عظیم کہے گا، اس سے آپ اس کی عظمت کا اندازہ کرنے کے کیا ہو۔ یہ آیت کریمہ تصوف کا خلاصہ ہے، تمام تعلیمات تصوف کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ اس لیے میں نے اس آیہ کریمہ کو عنوان بنایا، اس کی تفسیر ابھی نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ سمجھ جائیں گے کہ کیوں اس آیت کریمہ کو حقائق تصوف کی گفتگو کا عنوان بنایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ میں نے ایک بات کہی حقائق تصوف، اور دوسرا لفظ بولا طرائق معرفت۔
تو اللہ پاک نے اس دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو لوگ ہمارے اندر مجاہدہ کرتے ہیں، ہمارے لیے، ہماری خاطر، ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان پر اپنے بہت سے طرائق کھول دیتے ہیں۔ سبل سبیل کی جمع ہے، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ سبلنا راستوں کا کھول دینا، اور اللہ پاک کا راستوں کو اپنی طرف اضافت کرنا کہ اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کو پانے کا صرف ایک طریقہ نہیں، کئی طریقے۔ اللہ رب العزت کی طرف اور اس کی معرفت کی طرف اور اس کے قرب کی طرف صرف ایک ہی راستہ نہیں ہے جو جاتا ہو، بہت سے راستے ہیں جو مولا کی بارگاہ تک بندے کو رسائی دیتے ہیں۔ سو ان بہت سے راستوں کو جاننا اور ان میں سے جو راستہ سالک یعنی اللہ کی راہ کے مسافر کے ذوق اور صلاحیت سے مطابقت رکھتا ہو، اس راستے پر چل پڑنا، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ طبیب کے پاس بھی جب کوئی مختلف مریض جاتے ہیں تو وہ ان کے مزاجوں، طبیعتوں کے مطابق پہلے تشخیص کرتا ہے، اور تشخیص کر کے ان کے مزاج، ان کی طبیعت، ان کے احوال کو ملحوظ رکھ کر اسے نسخہ تجویز کرتا ہے، پرسکرپشن دیتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک ہی ڈاکٹر ہو اور دیکھنے میں ایک ہی مرض رکھنے والے مختلف مریض اس کے پاس جائیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ ایک ہی ڈاکٹر مختلف مریضوں کو ظاہراً اسی ایک ہی مرض کے لیے، جو ظاہراً میں کہہ رہا ہوں کہ سمٹمز وہی ہوں گے، سمٹم وہی ہوں گے، تو اس ایک ہی مرض کے لیے ایک ہی ڈاکٹر مختلف نسخہ جات تجویز کر دے۔ تو کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی اس کو بھی یہی تکلیف تھی، اسے بھی یہ تکلیف تھی، مجھے بھی یہی ہے، فلاں کو بھی وہی تھی، آپ نے چاروں کو نسخے بدل بدل کے دیے ہیں۔ وہ کہے گا سمٹمز تو ایک ہی تھے، کیا سمٹمز تو ایک ہی تھے، مگر اس تکلیف کی کازز جدا جدا تھے، ریزنز جدا جدا تھے، اسباب جدا تھے۔ لہذا ماہر طبیب صرف سمٹمز کو، علامات کو نہیں دیکھتا، بلکہ اسباب کو بھی ملحوظ رکھتا ہے، کیونکہ نسخے جدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روحانی علاج میں اور روحانی اصلاحات میں اور روحانی احوال کے باب میں ایک ہی راہ پر چلنے کی آرزو رکھنے والوں کو الگ الگ نسخے دیے جاتے ہیں۔ ان الگ الگ نسخوں کو طرائق کہتے ہیں۔ کوئی اس راہ سے، اس طریقے سے اس کی معرفت کو پا رہا ہے، کوئی اس طریقے سے معرفت کو پا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی حکم فرمایا کہ اے موسیٰ اس پتھر پہ عصا مار۔ قوم ایک تھی مگر قبیلے 12 تھے، تو آپ نے ایک ہی عصا مارا، پتھر بھی ایک تھا، عصا بھی ایک تھا، مگر چشمے 12 پھوٹ پڑے۔ سبحان اللہ، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حکم ہوا کہ ہر ایک گروہ کو حکم دو کہ وہ اپنے اپنے چشمے سے پیا کرے۔ سبحان اللہ، گروہوں کے لیے الگ الگ چشمے بنا دیے۔ اسی طرح امت محمدی میں مختلف طوائف اور مختلف اذواق رکھنے والے لوگوں کے گروہ ہیں، طبقات ہیں، ان کے لیے مختلف چشمہ معرفت بنا دیے۔ اللہ تک پہنچنے، اس کی رضا کو پانے، اس کا قرب پانے اور اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے چشمے الگ الگ دے دیے ہیں۔ تو کوئی چشمہ عشق و محبت سے پی رہا ہے، کوئی چشمہ طاعت سے پی رہا ہے، کوئی چشمہ ذکر و مناجات سے پی رہا ہے، کوئی چشمہ طہارت سے پی رہا ہے، کوئی چشمہ نسبت توحید سے پی رہا ہے، کوئی چشمہ نسبت رسالت سے پی رہا ہے، کوئی چشمہ جذب سے پی رہا ہے، کوئی چشمہ سکینہ سے پی رہا ہے۔
چشمے طرح طرح کے. اس لیے عنوان رکھا اس گفتگو کی سیریز کا حقائق تصوف اور طرائق معرفت. اب گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ تصوف کیا ہے، اور تصوف میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سلوک. سلوک روحانی راستے کو کہتے ہیں. وہ راستہ جو بندے کو اللہ کی طرف لے جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلوک. اور اس راستے کے مسافر کو سالک کہتے ہیں. اس راستے کے مسافر کو سالک کہتے ہیں. اب تصوف کیا ہے؟ جملہ ائمہ تصوف کا اس بات پر اتفاق ہے. آپ قرون اولیٰ کے اولیاء کرام کی تعلیمات کو اٹھا لیں. وہ حضرت جنید بغدادی ہوں، حضرت سری سقطی ہوں، حضرت بشر الحافی ہوں، حضرت ذوالنون مصری ہوں، حضرت بایزید بستانی ہوں، حضرت حاتم اصم ہوں، حضرت شقیق بلخی ہوں، حضرت داؤد طائی ہوں، حضرت امام حسن بصری ہوں، سیدنا امام جعفر الصادق ہوں. پھر لکھنے والوں میں امام ابو الحارث المحاسبی ہوں، امام حارث المحاسبی، خواہ امام ابو نصر سراج الطوسی ہوں، خواہ صاحب التعرف ہوں، خواہ امام سلمی ہوں، خواہ امام قشیری ہوں، خواہ امام غزالی ہوں، خواہ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر الجیلانی ہوں، خواہ امام سید احمد الرفاعی ہوں، خواہ امام ابو الحسن الشاذلی ہوں، خواہ سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی ہوں، خواہ حضور خواجہ اجمیر ہوں، خواہ حضور داتا حجویر ہوں، خواہ بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، خواہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، حضرت شاہ نقش بند ہوں، یہ حضرت مجدد ارتسانی ہیں. الغرض جتنے اولیاء کبار اور صوفیاء اعظام ہو گزرے اور جتنے عرفاء امت محمدی کے ہو گزرے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کا اس بات پر اجماع ہے. ان سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ تصوف سارا کا سارا اخلاق حسنہ کا نام ہے. اب اس سیریز کے ذریعے ہم کچھ ازالہ شبہات بھی کریں گے. تصوف کے باب میں جو مغالطے ہیں ان کا ازالہ بھی ہوگا. وہ مغالطے جو منکرین تصوف کی طرف سے پیدا کیے گئے ان کا بھی ازالہ ہوگا، اور وہ مغالطے جو نام نہاد مدعیان تصوف نے اپنے عمل سے پیدا کیے اور اپنی جہالت سے پیدا کیے اور اپنے طمع اور حرص نفس کے ساتھ پیدا کیے، ان کا بھی ازالہ ہوگا. باصورت کنسیپچول کلیئرٹی ہوگی. میں پھر دہرا رہا ہوں، جمیع ائمہ تصوف و ولایت کا تمام طرق اور سلاسل میں یاد رکھ لیں طریقہ قادریہ کے مشائخ اور ان سے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر آپ کے سلسلہ عالیہ سے، خواہ طریقہ شاذلیہ کے مشائخ ہیں، طریقہ رفاعیہ کے مشائخ ہیں، طریقہ نقشبندیہ کے مشائخ ہیں، طریقہ چشتیہ کے مشائخ ہیں، طریقہ سہروردیہ کے مشائخ ہیں، طریقہ رفاعیہ اور جتنے بھی اولیاء صوفیاء اور عرفاء کے طرق ہیں پوری دنیا میں، عرب و عجم میں، تمام طرق اور سلاسل کے صوفیاء اولیاء اور مشائخ کا میں پھر زور دے کے لفظ بول رہا ہوں، اس بات پر اجماع